پے کر شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اربعین عطار قسط 2 صفحہ 8 پر ہے. اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی شان کے لائق اس کی تعریف کرے، پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو نیک خواتین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ اس پروگرام میں ہم نیک خواتین کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں. نیک خواتین جو ہیں یہ نہ یہ مال و دولت کی حریص ہوتی ہیں، نہ عزت و شہرت کی حریص ہوتی ہیں، نہ کھانے پینے کی چیزوں کی حریص ہوتی ہیں. ہاں حریص ہوتی ہیں تو نیکیوں کی حریص ہوتی ہیں، حریص ہوتی ہیں تو اللہ پاک کو راضی کرنے کی حریص ہوتی ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی دنیاوی حرص سے بچائے اور نیکیوں کا حریص بنائے. الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. الحمدللہ نیک خواتین کی سیرت کے بارے میں بڑے ہی بہترین انداز میں تربیت فرماتے ہیں. بہت سارے ہمارے سیگمنٹ ہوتے ہیں اس پروگرام میں. آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. پہلا سیگمنٹ ہے فیضان رابعہ بصریہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد. رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کچھ مختصر تعارف ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ نئے ناظرین و ناظرات بھی ہو سکتے ہیں. آپ کے والد کا نام ہے اسماعیل اور یہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے. سبحان اللہ. عبادت گزار، زہد و تقوی والے، صبر والے، قناعت والے تھے. اللہ کریم نے انہیں بظاہر غریب تھے بیٹیاں عطا فرمائیں. چوتھی بیٹی ہوئی تو چوتھی کو عربی میں کہتے ہیں رابعہ. آپ کا نام یوں رابعہ رکھا گیا. اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو ان کے والد کو رسول پاک کی زیارت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. امت کے حال سے باخبر ہے میرے نبی. اللہ کی عطا، اللہ کی عطا. کون آ رہا ہے دنیا میں، کون جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، سب پتہ ہے. کیا اس کے ارادے کیا ہیں رسول پاک کو یہ بھی پتہ ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا اب بیٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اب رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا میں آئیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے. فرمایا غم مت کر، تمہاری یہ بیٹی سردار ہوگی. سبحان اللہ. اور اس کی شفاعت سے میری امت کے 1000 افراد بخشے جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ان کو جو پریشانی تھی مالی، اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ امیر بصرہ عیسیٰ زازان کے پاس جاؤ اور درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کو یہ بتاؤ اور وہ تمہاری مدد کریں. تو اللہ کریم نے ان کو بہت شانیں عطا فرمائیں اور بہت ہی عبادت گزار متقیہ تھی. اچھا، آپ کے انتقال کے بعد آپ کی خادمہ عبدہ نے انہیں خواب میں دیکھا. موٹے ریشم کی سبز پوشاک پہنی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور ریشم، باریک ریشم کی چادر اوڑھ رکھی. بہت ہی قیمتی لباس، جنتی لباس کی قیمت تو پوری دنیا بھی نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک. خادمہ کہتی ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت لباس میں نے کبھی دیکھا نہیں. دنیا میں اس کی نظیر، اس کی مثال ہو ہی نہیں سکتی. پوچھا رابعہ آپ کا جبہ وہ اوڑھنی کہاں ہے جس میں آپ کو کفن دیا تھا، جو پہن کر آپ عبادت کرتی تھیں اور اسی میں؟ کہا اللہ کی قسم اس کے بدلے مجھے اعلیٰ لباس عطا کیا تم دیکھ رہی ہو. وہ کفن مہر لگا کر اعلیٰ علیین میں سیو کر دیا گیا.
روز قیامت اس کے بدلے مجھے ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مزید باتیں کرنے کے بعد پوچھا مجھے کوئی عمل بتائیں۔ آپ کی خادمہ کہتی کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں۔ فرمایا ذکر اللہ کی کثرت کرو، کیا بات، انشاءاللہ قبر میں بھی خوشحال رہو گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور ذکر اللہ کرنے کی کثرت، یہ سمجھیں کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور انبیاء کی سیرت ہر وقت دیکھیں ذکر اللہ میں، اولیاء کی سیرت، صحابہ کی سیرت، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی نیک بندیاں، ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد۔ اللہ کے ذکر سے مراد اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر ہی کرتے رہنا ہے۔ یہ بھی ہے اور بہت کچھ ہے جی۔ درود پاک پڑھنا بھی ذکر اللہ ہے، نعت پڑھنا بھی ذکر اللہ ہے، اذان دینا بھی ذکر اللہ ہے، تلاوت کرنا بھی ذکر اللہ ہے، نماز پڑھنا ذکر اللہ کی اعلیٰ قسم ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ وہ کہتے جی نماز نہیں پڑھی آپ نے، کہتے جی ہم دل سے اللہ کو یاد کرتے۔ رسول پاک نے تو ظاہری نماز پڑھی، تو دل سے یاد کر رہا ہے بھائی، تو رسول پاک کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ کیا اچھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، رب کائنات فرماتا ہے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو، اور میرے نبی نے فرمایا اللہ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، طرز میں ہے سب سے دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ سبحان اللہ۔ مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، تیرے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152۔ تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، میرا حق مانو، میری ناشکری نہ کرو۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، حدیث قدسی وہ حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن کے علاوہ، صحیح، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ دل میں مجھے یاد کرے میں اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجمع میں مجھے یاد کرے میں اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کون سا عمل اللہ پاک کو زیادہ محبوب ہے؟ فرمائے تمہیں موت آئے تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو۔ کیا بات ہے۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ، آپ کہتے ہیں فارسی اشعار ہیں، گر تو خواہی زیستن با آبرو، اگر تو چاہتا ہے کہ زندگی عزت کے ساتھ گزارے، سبحان اللہ، ذکر او کن، ذکر او کن، ذکر او، اللہ کو یاد کر، اللہ کو یاد کر، اللہ کو یاد کر۔ ہر گدارا ذکر او سلطان کند، ذکر او بس زیور ایمان بود، اللہ کا ذکر بھکاری کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اللہ کا ذکر ایمان کا زیور ہے، ہر کے دیوانہ بود در ذکر حق، زیر پائش عرش و کرسی نو طبق، جو اللہ کے ذکر میں دیوانہ ہو جائے عرش و کرسی تمام طبقات اس کے زیر قدم ہے۔ قدم ہے۔ کیا اللہ 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 کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے اور سب کہتے لا شریک لہ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ۔ ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اعضاء سے بھی ہوتا ہے، اور یاد رکھیے نماز سب سے بہترین ذکر، بہترین ذکر، اور تمام چیزوں کا ذکر ہے۔ زبان بھی ذکر کر رہی ہے، دل بھی ذکر کر رہا ہے، اعضاء بھی سارے اللہ کی بارگاہ میں رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، سب ذکر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نصیب کرے، اللہ آمین آمین آمین۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا اپنے شورا سے یہ سوال ہے، حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ کی چند عادات مبارکہ بیان فرما دیں۔ ان کا نام نا جاوید تھا، اچھا، امیر علیہ سنت نے زمزم رکھا، سبحان اللہ۔ اور میں نے ماشاءاللہ ان کی صحبت اختیار کی ہے، سفر میں بھی اور سفر مدینہ میں بھی، سفر ہند میں، سفر ہند، اور کراچی میں بھی، مشوروں میں بھی، یہاں بھی فیصل آباد تشریف لاتے تھے، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ ان کے بڑے بیٹے جنید مدنی ماشاءاللہ وہ بھی اب دین کی خدمت میں مشغول ہیں، الحمدللہ۔ ان کا بیان ہے کہ ابو اصلاح کرتے نا، کسی بات میں سمجھاتے تو بعض اوقات معافی مانگتے، کہتے کہ آپ کا دل دکھ گیا ہوگا بیٹے سے۔ ہاں جی، تو بڑی پیاری بات ہے، اور بڑی تربیت ہے، بچوں کے لیے بھی تربیت ہے، بچیوں کے لیے بھی تربیت ہے، اور پیرنٹس کے لیے بھی۔ سبحان اللہ۔ کبھی ماں باپ کے حقوق بلا شبہ ہیں، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ کیا اولاد کے حقوق نہیں ہیں؟ بچوں کے حقوق نہیں ہیں؟ بچیوں کے حقوق نہیں ہیں؟ ان کو جب چاہیں ماریں، ڈانٹیں، گھوڑیں، نہیں، پیار کریں۔ اچھا، اگر کوئی ایسی بات ہو جائے بھی چھوٹے سے غلطی ہو تو وہ معافی مانگے، اور بڑے سے غلطی ہو تو اللہ وہ آنکھیں دکھائے، میں جو کہتا ہوں صحیح کرتا ہوں۔ ارے بھائی، ہو جاتی غلطی انسان سے، انسان معذرت کرے۔ اچھا، کبھی کسی کا دل دکھایا، اب اسلامی بہنوں کے تعلق سے غور کریں، ساس کا دل دکھایا، نند کا دل دکھایا، جٹھانی کا دل دکھایا ہے، دیورانی کا دل دکھایا، بہو کا دل دکھایا، بہو سے معافی، ہو یہ تو انہونی ہے، یہ تو معافی مانگے، اللہ سے معافی، راضی کرے۔ سبحان اللہ، اللہ سے معافی مل جاتی ہے اگر بہو سے معافی مانگ کر، تو اور کیا اور چاہیے؟ کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، سستا سودا نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ اور عاجزی انکساری کا کیا تقاضا ہے؟ عزت بڑھے گی، اگر معافی مانگے گی تو عزت بڑھے گی۔ تو اگر بھئی بہو سے غلطی ہوتی ہے تو اس کو انسسٹ کیا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے، معافی مانگ، معافی مانگ۔ اور ساتھ سے غلطی ہو جائے تو وہ معافی مانگ لے، کیا حرج ہے؟ شریعت تو یہی کہتی، معافی مانگ لے۔ اگر اس کی کوئی حق تلفی کر دی، ان کو کوئی ڈانٹ دیا، اچھا اسی کی چیز ہے اور وہ ساتھ سے اجازت لے کر استعمال کرے گی، واہ، اسی کی بیڈ شیٹ ہے اور وہ ساتھ سے پوچھ کر بچھائے گی، اسی کا کارپیٹ اس کے ماں باپ نے دیا ہے، ساتھ سے پوچھ کر بچھائے گی، اسی کے ماں باپ نے اس کو گفٹ میں جیولری دی ہے، ساتھ سے پوچھے بغیر وہ استعمال نہیں کرے گی۔ برتن یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ چیزوں کی بات ہے نا سیدی، بعض تو شوہر ہے، اپنے شوہر ہے نا، اس سے بھی کئی معاملات ہوتے ہیں، اس میں بھی پہلے ساتھ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ باہر جانا ہے ان کے ساتھ تو چلی جاؤں، مطلب اجتماع میں جانا ہے، کہیں جانا ہے، تو بعض سانسیں ہوتی ہیں، منع کرتی ہیں، روکتی ہیں۔ اب یہ سانسیں نہ روکیں، صورتحال ایسی بنی ہوتی ہے، ورنہ استغفر اللہ غلط بات ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے کہی جاتی ہے نا۔ شادی کے بعد باپ نے پوچھا ہوگا بیٹی سے کہ ساس کیسی ہے، دیکھیں وہ ساس میں 2 سینے، سانپ میں 1 سین ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ سانس نے آنکھیں دکھائی ہوگی نا تو کہتی ہوگی، اگر اس نے غلط کہا کہنا نہیں چاہیے، اگر آنکھیں دکھائے پھر بھی نہیں کہنا چاہیے، مگر ساس کو بھی سوچنا ساس رہنا چاہیے، ہاں، ماں بن کے رہیں، ساس سانپ وہ نہ ہونا حساب کتاب۔ اور ورنہ یہ دیکھو، یہ آئی ہے تو اس کا پورا خاندان ہے، اس کا اپنا، وہ اس کی سہیلیاں ہیں، وہ سے پوچھیں گے ساس کیسی ہے، ہاں پوچھتی ہیں، بالکل پوچھا جاتا ہے۔ آگے اپنا کریکٹر ایسا ہوگا تو کہے گی ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو تو وہ سانس اور سانپ والی بات نہ کہ اللہ نہ کرے کرے، غلط بات نہیں کرنی چاہیے، بہو کو بھی نہیں کرنی چاہیے، بہو کو بھی نہیں کرنا چاہیے، اور ساس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایسے بات کرے۔ تو حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت اللہ کے نیک بندے تھے، امیر اہل سنت سے بہت محبت کرتے تھے، امیر اہل سنت کی منقبت لکھتے تھے، پڑھتے تھے، مجھے ابھارتے تھے کہ یار آپ کوئی لکھو کچھ آپ نے بھی کئی لکھی ہیں الحمدللہ، ان کے ابھارنے پہ لکھی ہیں، سبحان اللہ۔
اور دیکھیں معافی مانگنے کا میں آپ کو اجر و ثواب عرض کروں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اناؤنس کیا جائے گا، اعلان کیا جائے گا، جس کا اجر یعنی ثواب ریوارڈ اللہ پاک کے ذمے کرم پر ہے، وہ اٹھے جنت میں داخل ہو جائے۔ کیا بات ہے، پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، معافی مانگنے والے بنے، معاف کرنے والے بنے، ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یا اللہ جنت دے دے اپنے کام۔ آمین، اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اولاد کی تربیت کیجیے۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، مردوں سے بچیوں کو نہ پڑھائیں۔ جی ہاں، جی ہاں، بہت آزمائشی صورت ہے۔ بولا توبہ استغفر اللہ، وہ بات کرتے بھی شرم آتی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، استغفر اللہ کرم فرمائے۔ اللہ، اچھا، جب وہ فیمیل ٹیچر ہیں تو وہ بھی کیسی ہوں، کیونکہ ان کے لباس، ان کے اسٹائل، ان کی گفتگو، ان کی عادات، ان کا کردار، ان کا گفتار، یہ بچی پر اثر انداز ہوگا۔ بے شک، بالکل ہے ایسا۔ اب میری پوتی صاحبہ جو دارالمدینہ میں وہ گئیں تو میں کھانا کھا رہا تھا تو کیا مجھے کہہ لیں گی کہ دادا ابو ہمارے ٹیچر نے کہا کہ وہ نا یا واجدو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، کھانا کھاتے ہیں تو یا واجدو پڑھتے ہیں۔ کیا بات ہے، الحمد تو دیکھو تربیت ہوئی، تربیت ہوئی۔ یہ اثر کس چیز کا ہے؟ یہ اسکول سے ہے، اسکول کا ہے، یہ ٹیچر ہیں، جو ٹیچر ہے۔ اچھا، اب وہ ٹیچر کیسی ہو؟ خوش اخلاق ہو، حسن اخلاق والی ہو، نیکی کی دعوت کا جذبہ رکھتی ہو، اور معافی والی ہو، عفو درگزر والی ہو، عاجزی کرنے والی ہو، سنت کے مطابق جو عورتوں کے جو لباس ہیں، شریعت جو پسند کرتی ہے کہ ایک عورت کیسا لباس پہنے، وہ لباس پہننے والی ہو، صاف ستھری ہو، اور تحفے مانگنے والی، قرضے بٹورنے والی یہ نہ ہو، اور احسان لینے کی عادت نہ ہو، ورنہ اسٹوڈنٹ سے بھی احسان لے گی اور تنگ کرے گی۔ سلیقہ شعار ہو، کمرے میں بکھری ہوئی چیزیں، اب اس کے کلاس روم میں یہ حال ہے تو پھر بچیاں کیا سیکھیں گی؟ خوف خدا رکھنے والی ہو، ایسی ٹیچر مل جائے تو کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیر مذہب والیوں یا والوں کی صحبت آگ ہے، ذی علم عاقل بالغ مردوں کے مذہب بھی اس میں بگڑ گئے، اس لیے اپنی بیٹیوں کو ہمیں چاہیے اعلیٰ حضرت کے ارشادات کی روشنی میں کہ ہمارے بچوں کے ٹیچر، ہماری بچیوں کی فیمیل ٹیچر نیک ہوں، سبحان، تاکہ ہمارے بچے نیک بنے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹیچر نیک ہوں گے، چاہے وہ میل ہے چاہے فیمیل ہے، بچوں پر اثر پڑتا ہے، بچے ان کی صحبت سے سیکھتے ہیں، تو ایسے ٹیچرز کا انتخاب کیجیے جو بچے کی اچھی تربیت کریں۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، عورت اور پردہ۔ یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔ جی سیدی، لیکن پردے کی بات کریں تو آج کل وہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے، رشتہ، نکاح، جی جی، انگیجمنٹ ہوتی ہے، وہ منگنی جو ہوئی، انگیجمنٹ ہوئی، تو بھائی یہ ایک نیت کر لی انہوں نے کہ ہم بھی شادی کریں گے، آپس میں وعدہ ہو گیا۔ اب مرد و عورت اب بھی غیر مرد اور غیر عورت ہے، نکاح تو نہیں ہوا، جی نکاح نہیں ہوا۔ ایک دوسرے سے بات چیت کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، میل جول رکھنا یہ درست نہیں ہے، اور ملنا ملانا، انگوٹھی پہنانا اور سارے معاملات، استغفر اللہ، یہ درست نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور والدین جو ہیں وہ ساس و سسر بھی نہیں بنے، تو ان کا آپس میں پردہ ہے، اور ایک دوسرے کے والدین سے بھی شرعی پردے کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اب منگنی کی آڑ میں پردے سے متعلق شرعی احکامات کو نظر انداز کر دینا، آزادانہ ملنا، بات چیت کرنا، ہنسی مذاق، اکٹھے گھومنا پھرنا، استغفر اللہ، یہ ناجائز حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز کسی ایسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے جس کے ساتھ اس کا محرم مرد نہ ہو، کیونکہ ایسی صورت میں ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔
تو دیگر برائیوں کی طرح یہ برائیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. استغفر اللہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام فاطمہ ہے. رکن شراء میرا یہ سوال ہے، حقوق اللہ اور حقوق عباد ادا کرنے میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے؟ بہت پیارا سوال ہے. ارکان اسلام کتاب بھی مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری ہوئی ہے. بہت زبردست کتاب ہے. اس کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھیں کہ حقوق اللہ، حقوق العباد ہیں کیا، پہلے یہ سیکھیں، یہ جانیں، پھر اس پر عمل کریں، اور عمل کی قوت حاصل کرنے کے لیے وہ صحبت اختیار کریں. یہ ان شارٹ ہے. تھوڑا سا میں وضاحت بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے حقوق کی سب سے اہم ادائیگی کیا ہے؟ عبادات. اللہ پاک کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہیں عبادات. مختلف عبادات ہیں، نماز ہے، فرض روزے ہیں، زکوٰۃ ہیں، حج ہے. یہ معلومات کریں. پھر اللہ پاک کا ذکر کرنا، اللہ پاک کی شکر گزاری، یہ بھی حقوق اللہ کی ادائیگی شامل ہے. تسبیح، تحلیل، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اذکار کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اللہ کریم کے احکامات پر عمل کرنا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں کچھ کاموں کا حکم دیا کہ یہ کرنا ہے، اور کچھ سے منع کیا کہ یہ نہیں کرنا، تو دونوں پر عمل کرنا. اچھا، اسی طرح حقوق العباد ہیں. اس میں مختلف چیزیں ہیں. عدل و انصاف کریں، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، زبان کی حفاظت کریں، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اللہ کے مخلوق کی مدد کریں، آسانیاں پیدا کریں، غریبوں کی، یتیموں کی، محتاجوں کی مدد کریں، اور امانت داری کریں، خیانت نہ کریں، سچی گواہی دیں، دوسروں کا احترام کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں، شاگردوں کا بھی احترام کریں، ٹیچر کا بھی احترام کریں، ماں باپ کا احترام کریں، بھائیوں کا، بہنوں کا، بچوں کا احترام. اچھا، معافی مانگنا سیکھیں، غلطی ہو جاتی ہے. اچھا، سلام میں پہل کرنا، انتقامی رویے سے بچنا، وعدے پورے کرنا، یہ حقوق العباد میں سے آ جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں حقوق اللہ بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. دیکھیے، قرآن پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا دنیا آخرت کی کامیابی کی چابیاں ہیں. سمجھیے، بہت بڑی عبادت ہے کہ قرآن کو ہم سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، بڑی اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی. سبحان اللہ. اس دور کے اندر ابھی عورتیں بھی جمعہ نماز پڑھنے آتی تھیں. بعد میں فاروق اعظم نے منع کیا اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تائید کی، اور پھر منع کیا جاتا ہے فتنوں کی وجہ سے. فاروق اعظم نے حمد و ثنا کی، پھر خطبہ دیا، خبردار عورتوں کے حق مہر کو زیادہ نہ بڑھاؤ. ممبر سے نیچے اترے تو قریش کی ایک عورت نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، کتاب اللہ پیروی کے زیادہ لائق ہے یا آپ کا فرمان؟ فرمایا کتاب اللہ. مگر تمہارے سوال کا مطلب کیا ہے؟ عورت نے عرض کی، ابھی آپ نے لوگوں کو عورتوں کے حق مہر زیادہ دینے سے منع کیا، قرآن میں تو کچھ اور ارشاد ہوتا ہے. واہ. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو. فاروق اعظم نے سن کر جلال نے فرمایا کہ امیر المؤمنین ہوں میں، میرے سامنے بولتی ہو؟ نہیں. عاجزی. اب ساس کہتی کہ میرے سامنے زبان چلاتی ہے تو سمجھتی کیا، گھر کی بڑی میں ہوں، مالکہ میں ہوں، تو کون ہے؟ تو کل کی بچی. نہ اللہ کو پسند نہیں ہے تکبر، بڑا عاجزی کرے. فاروق اعظم نے عاجزی کی. فرمایا ہر شخص عمر سے زیادہ دین سمجھنے والا ہے. کیسی عاجزی. 2-3 مرتبہ کہا. پھر ممبر پر دوبارہ تشریف لائے اللہ اکبر، اور فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو حق مہر کو زیادہ بڑھانے سے منع کیا، لہٰذا مرد اپنے مال میں جو چاہے کرے، اسے پورا اختیار. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا، اب دیکھیں فاروق اعظم کی عاجزی بھی ہے اور اس خاتون کی قرآن فہمی بھی ہے. کیا بات ہے، جانتی ہیں قرآن پاک کے بارے میں.
وہاں اعلان ہوا اور وہاں پر فرمایا کہ نہیں قرآن پاک میں ہی ہے. اور اچھا بات بھی کیسے ادب سے کی, بڑے ادب سے. آپ کی بات مانے یا قرآن کی مانے؟ قرآن کی ماننی چاہیے. تو پھر بتایا. اللہ پاک قرآن فہمی کی سعادت نصیب فرمائے. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے امور خانہ داری. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. جی سیدی، پچھلی دفعہ ہم نے کوئی اچار کا طریقہ بتایا تھا، تو اس کو محفوظ کرنے کا بھی کوئی طریقہ ارشاد فرمائے. اچار کو محفوظ رکھنے کے لیے صحیح برتن، مرتبان اس کو کہتے ہیں، اس کو جار انگلش میں کنٹینر بھی کہتے ہیں، جار بھی کہتے ہیں. تو گھر کی جو بڑی تجربے کار خاتون ہیں وہ چینی یا مٹی سے بنے ہوئے خاص قسم کا جو مرتبان ہے، برتن ہے، اس میں اچار رکھا جاتا ہے. بازاری اچار محفوظ رکھنا چاہتی ہیں تو مرتبان میں رکھیں. مٹی سے بنا ہوتا ہے، سارا سال ٹھنڈا رہتا ہے، گرمی سے مالیکیولز ماسک نہیں بڑھتا. اچاری مسالوں کی کوالٹی خراب نہیں ہوتی. منہ کھلا ہونا چاہیے، پیندے میں جگہ زیادہ ہونا چاہیے. مسالوں کو اندر ہی اندر اچار کے تمام اجزاء وغیرہ جذب ہونے کے لیے جگہ ملنی چاہیے. ہوا کا گزر طویل عرصے تک نہ ہو تو اچار میں پھپھوندی لگ سکتی ہے. یہ بات درست ہے، ٹھیک ہے. اچار پلاسٹک کے برتن میں ہو، کیونکہ اس میں پولی اسٹرین مالیکیولز ہوتے ہیں جو ہوا نہ گزرنے پر پھپھوندی کی بڑی وجہ بنتے ہیں. اگر ایسی صورت ہے تو پہلے اچار کے لیے 3 فٹ چینی کے بنے ہوئے مضبوط برتن استعمال کیے جاتے تھے، اچار محفوظ رہتا ہے. اگر مرتبہ نہ ہو تو شیشے کے جار میں اچار محفوظ کیا جائے. اچار خراب ہونے سے کیسے بچایا جائے؟ مرتبان کو خشک کر کے ڈھانپ کر رکھنا ہے. گیلے ہاتھ سے اچار نہیں نکالنا. آٹے یا اناج کا کوئی ذرہ مرتبان میں نہ پڑے. تیل ہمیشہ زیادہ رکھیں، اچار سے 2 انچ اوپر رہے. روزانہ ایک بار اچار کو ہلائیں جلائیں. تیل کم ہو تو اور ڈال دیں، اچار خراب نہیں ہوگا. لیمو کے عرق یا سرکے میں پڑا اچار خراب نہیں ہوتا. 1 کلو اچار میں 2 کھانے کے بڑے چمچ لیمو کا عرق یا سرکہ ڈال لیں. اچھا، بالکل صاف چمچ مرتبان میں ڈالیں. گیلا چمچ اچار کو خراب کرے گا. ہر مہینے دھوپ میں رکھنے اور ہلانے سے اچار خراب نہیں ہوگا. گرمی میں اچار کو خراب ہونے سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اچار کے مرتبان میں چمچ نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ استعمال کرنے کے بعد نکال لی جائے. لیمو کا اچار خراب ہونے لگے تھوڑا سا اس کے اندر چینی کا سلسلہ کر لیں، چینی ڈال لیں. آم کا اچار خراب ہونے لگے تو نمک ڈال دیں. اچھا، نمک ڈالنے کے بعد کچھ دن رک کر تیل ڈالا جائے. فوراً تیل ڈالنے سے اچار سخت ہو جاتا ہے. اچار بناتے ہوئے کسی مرحلے پر اسٹیل کا چمچ ہرگز استعمال نہ کریں. لکڑی کی ڈوئی چمچ جو ہے نا وہ استعمال کریں. اچھا، جو گھریلو اچار ہے یہ مفید ہوتا ہے. بازار والا مہنگا بھی ہوگا اور اتنا مفید بھی نہیں ہوگا. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ علم دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیں، علم دین حاصل کرتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے پے کر شرم و حیا، پابند شریعت